السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی طرف سے جو پچھلی آڈیو میں نے ڈالی تھی، ربنا حب لنا والی دعا کی جو آڈیو تھی، اس کو سننے کے بعد بہت زیادہ جو کچھ خواتین پریشان ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا مانگیں، ہمیں کیا مانگنا چاہیے اللہ سے۔ تو دعا کو ہمیں کیا دعائیں مانگنی چاہیے، دعا کی تھیوری کو سمجھنا، اس کے لیے انشاءاللہ ہم الگ سے کسی سیشن میں بات کریں گے۔ آج ہم صرف اپنے اسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بینگ اے مدرز ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اس کا جواب جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک مکالمہ ہے، اس میں کہیں ہم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کہیں ہم درود پاک بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کہیں ہم اپنے رب سے چپکے دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی دعا جو نماز میں کی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ میں کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہم نماز میں جہاں جہاں دعائیہ کلمات آئیں، وہاں ہم تصور میں اپنے جو گھر والے ہیں، اپنے جو اہل خانہ ہیں، بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں، ہم ان کو تصور میں رکھیں۔ اس سے آپ غور کیجئے گا کہ آپ کی جو نماز کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بھی بہت بہتر ہوتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جب ہم کہیں اہدنا الصراط تو اللہ تو رستہ دکھا، صرف مجھے نہیں، نون زبر نہ آ گیا، اور نون زبر نہ کا صیغہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ہم نے بات کو اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس سے ہم مراد ہے۔ اور جب میں کہوں نا اہدنا الصراط تو میں میرے ساتھ، میرے پیچھے، میرے تصور میں میرے گھر والے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی دیکھیں 5 ٹائم جو ہے ہم بار بار تکرار کے ساتھ ان کے لیے اور اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر تشہد کی دعاؤں میں ہم آ جاتے ہیں کہ تشہد کی دعاؤں میں جو ہم عام طور پہ دعا مانگتے ہیں ربی جعلنی والی، اس میں بھی آٹومیٹکلی آپ دیکھیں کہ ربی جعلنی والی دعا عام طور پہ اکثر لوگ مانگتے ہیں دعا میں، نماز میں، تو اس کو بھی ذرا شعوری طور پہ ہم مانگیں۔ جب ومن ذریتی ہم کہیں، جیسے اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ نماز کا جو ترجمہ ہے اس پر فوکس کرنا شروع کیا، تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کے جو معنی ہیں وہ جب بیک گراؤنڈ میں ذہن میں چل رہے ہوں تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہم دعا مانگ ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں تھا۔ اب ہم سمجھ کے مانگیں گے۔ ربی جعلنی میں بھی آ گیا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ دعا آ گئی بچوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ اور پھر ایک اور بات ضمن عرض کرتی چلوں کہ آگے جو آتا ہے نا کہ ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ والدین کے لیے دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، یعنی برکت اٹھ جاتی ہے، کمی آتی ہے رزق میں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے، ان کا بہت حق ہے ہمارے اوپر، جن کے حیات ہیں وہ تو ان کی خدمت سے یہ حق ادا کر سکتے ہیں، اور جن کے اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے دعا کا اہتمام کریں، اور جب دعا کریں ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور پھر اس کا ایک طریقہ، ایک چھوٹی سی ٹپ یہ بھی ہے کہ جیسے اذان کے بعد ہم کہتے ہیں نا، اذان کی دعا پڑھتے ہیں ہم اذان کے بعد، تو وہ بھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمیں والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس کی یہ ہے کہ جو قرآنی دعا ہم مانگتے ہیں والدین کے لیے، بڑی جامع کلمات ہے یہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جیسا ان دونوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، آپ ان پر بھی رحم کیجئے۔ والدین حیات ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ دعا ہمیں والدین کے لیے مانگنی چاہیے۔ اور اس کو اگر ہم اپنی عادت بنا لیں گے نماز کی اذان کی دعا کے بعد مانگنے کی، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری روٹین میں آ جائے گی۔
ٹھیک ہے، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے ربی جعلنی میں اپنے والدین کے لیے دعا مانگ لی. پھر یہ جب ربنا آتینا ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی نون زبر نا کا صیغہ آیا. اس میں بھی بیک گراؤنڈ میں ہماری فیملی جو ہے وہ ہماری دعا میں ہمارے ساتھ ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خاص طور پہ ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں. تو ہم کیا دعا مانگیں؟ یہ سوال مجھے وہ والی دعا پچھلی جو آڈیو تھی اس کے بعد بہت موصول ہوا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم خاص طور پہ کیا دعا مانگیں. تو یہ پوچھنے کے لیے ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں. آپ وہی بات ہے کہ جہاں بھی ہم نے رہنمائی لینی ہے، کچھ بھی سیکھنا ہے، تو ہم نے سیرت سے سیکھنا ہے، ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے، ہم نے صحابہ قرآن سے سیکھنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آتے ہیں، اور جو مدینہ کے لوگوں کا جو مزاج تھا، بہت مہمان نوازی تھی ان کے مزاج میں، اور آج بھی الحمدللہ ان کے مزاج میں مہمان نوازی ہے. اور جو انصار تھے، مدینہ کے جو لوگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات کے لیے آتے ہیں تو مختلف تحفے تحائف لے کے آتے ہیں. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے خوب سے خوب تحفہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. ایسے میں آپ کی نظر پڑتی ہے تو ایک خاتون کھڑی ہیں، ان کا نام ہے ام سلیم. ام سلیم جو ہیں وہ کھڑی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک 8-10 سال کا بچہ کھڑا ہے، آنکھوں میں ذہانت لیے، بڑا پیارا بچہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھتی ہیں، تو وہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، انصار کے لوگوں نے آپ کو ایک سے ایک بڑھ کے تحفہ دیا، اپنی حیثیت کے مطابق سب نے آپ کی خدمت میں تحائف پیش کیے. تو جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کروں. تو مجھے اپنا بیٹا سب سے قیمتی لگا. یہ میرا بیٹا میں آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کرتی ہوں، اس کو آپ خدمت پہ رکھ لیجئے، اس کو قبول فرما لیجئے. اس کا نام انس ہے، یہ بڑا ذہین بچہ ہے، آپ کی خوب خدمت کرے گا اور کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اس کو قبول فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. ان کا دونوں کا بیٹے کے چہرے پر بھی ایک شوق ہے، اور ماں کا جو چہرہ ہے اس پہ بھی ایک مسرت کا احساس ہے کہ میں اپنا قیمتی ترین اثاثہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہوں. تو آپ اس بچے کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے آج ہمیں تاریخ کی کتابوں میں بے حد احادیث کا راوی نظر آتا ہے. حضرت انس بن مالک جنہوں نے بہت طویل عمر پائی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعض روایات میں 8 سال اور بعض میں 10 سال اس عمر میں وہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں. اور پھر وہ انہوں نے بہت آپ کی خدمت کی، آپ کے ساتھ رہے، مختلف غزوات میں آپ کے ساتھ جاتے رہے. اور غزوہ بدر جب ہوتا ہے تو تب ان کی جو عمر تھی وہ تقریباً 13 سال تھی. وہ تب بھی خادم رسول کی حیثیت سے بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں. اور یعنی ان کی جو حیات مبارکہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ہی گزری، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ حدیثوں کے بھی راوی ہیں. دینی علوم میں بھی ان کو بہت دسترس تھی. انہوں نے بہت سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دین، اور پھر آگے بھی سکھایا. ان کے نامور جو شاگرد ہیں ان میں ہمیں حضرت حسن بصری نظر آتے ہیں، اور بہت ان کا جب ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو بہت تذکرہ ہمیں ان کا ملتا ہے. اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ہر وقت پاس رہتے تھے اور خدمت میں رہتے تھے، تو قرب کی وجہ سے وہ بہت آبزرو کرتے تھے ہر چیز کو. تو عمل میں بھی وہ بہت یعنی اعلیٰ مقام پر تھے.
تو ساری زندگی انہوں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی. وہ اتنی خوبصورت دعا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اس دعا کو پڑھا اور اس دعا کا کہ جو دو قبولیت ہیں اس کی دعا کی، وہ تو میں اس دنیا کے لیے تھی، وہ میں دیکھ چکا ہوں، ایک اولاد کی اور ایک مال کی. یہ دونوں دعائیں تو میں نے اپنی زندگی میں قبول ہوتے دیکھ لی. اب تیسری جو آخرت کی ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری پوری کرے گا. تو اولاد کی کیا قبولیت تھی کہ ان کی وہ کثرت الاولاد تھے، بہت زیادہ اولاد تھی ان کی، 76 ان کے بچے تھے. اور ان کی جو زندگی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہ 100 سال سے زیادہ ان کی زندگی تھی. بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 300 سال اور بعض میں 100 سے اوپر جو ہیں وہ فگرز ملتی ہیں. تو طویل العمر صحابی تھے اور صحت تندرستی کے ساتھ زندہ رہے. انہوں نے حجاج بن یوسف کا دور بھی دیکھا. ایک یہ واقعہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا اس دعا کی اہمیت کا کہ حجاج بن یوسف جو تھے وہ بہت ظالم شخص تھے. ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ کس طرح انہوں نے مسلمان جو اکابرین صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، انہوں نے کس طرح ان کا چن چن کر قتل کروایا. اور جب اس کو حضرت انس بن مالک کے اوپر اس کا عطاب والی نظر پڑی تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ میرے پاس. جب لوگ اس کو ڈھونڈا، تلاش کیا، لوگوں کو ملے، وہ بزرگ تھے اس وقت، وہ ان کو لے کے گئے حجاج بن یوسف کے پاس. تو حجاج بن یوسف نے ان کو دیکھا اور کہا کہ تم کہاں تھے، میں تمہیں قتل کروا دوں گا. تو انہوں نے سکون سے جواب دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے نہیں مار سکتے. اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا کیونکہ تم میرے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ میں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہوں. تو انہوں نے بہادری سے جواب دیا کہ ہاں، میں تو تمہارے منہ پہ بھی کہتا ہوں کہ تم باتیں کرتے، تم ظلم کر رہے ہو مسلمانوں پر، اور بڑی بڑی ہستیوں کو تم نے اپنے ظلم کے ذریعے ناحق قتل کروایا ہے. تو اس پر وہ طیش میں آ گیا. وہ گورنر تھا، وہ غصہ میں آیا اور اس نے کہا کہ میں ابھی قتل کا تمہیں حکم دیتا ہوں. تو آپ پھر پرسکون رہے. آپ نے کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا بتائی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور میں روزانہ صبح شام وہ دعا پڑھتا ہوں اور آج صبح بھی میں نے پڑھی ہے، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو حجاج بن یوسف نے انہیں دیکھا اور خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ اچھا وہ دعا مجھے بھی سکھاؤ. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا، تم ایک ظالم شخص ہو. تو اس کے بعد حجاج نے کہا اچھا چلے جاؤ، ادھر سے میرے سامنے سے چلے جاؤ. آپ چلے آئے. تو جو حجاج کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بادشاہ اپنے گورنر سے کہ آپ نے اتنے دنوں سے ہمیں دوڑایا ہوا تھا کہ اس کو تلاش کر کے لاؤ. آج ہم اس کو تلاش کر کے لائے ہیں تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور وہ آپ کو اس طرح سے آپ کے ساتھ رویہ اس نے رکھا اور آپ نے اس کو جانے دیا. تو حجاج نے کہا کہ اس کے ساتھ میں نے جب قتل کا ارادہ کیا، میں نے اس کی جانب دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ بڑے بڑے دو شیر منہ کھولے کھڑے ہیں، اور اگر میں نے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچا تو وہ مجھے نقصان پہنچا دیں گے. تو میں ڈر گیا، اس لیے میں نے اسے جانے دیا. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں ساری زندگی کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکا. اور پھر سب لوگوں کے جو پھل تھے، جو باغات تھے، وہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے. لیکن انس بن مالک جو ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے. کیوں؟ اس دعا کی برکت سے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا انہیں دی اور جو دعا انہیں سکھائی، اس کی برکت سے ان کا جو باغ تھا وہ 2 دفعہ پھل دیتا تھا اور وہ کثیر الاولاد بھی تھے. تو اب ہم اس دعا کی طرف آتے ہیں، ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں. اس دعا کو ہمیں صبح و شام جو ہے وہ پڑھنا چاہیے.
پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ وہی بات ہے کہ دعا کو ہمیں صبح و شام 2 دفعہ مانگنا ہے۔ یہ دعا ہمیں تھوڑے بہت الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ مختلف مستند روایات میں ملتی ہے۔ اب آپ کو میں اگر یہ دعا سناتی ہوں اور آپ کو کہیں اور یہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ملے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں وہی بات آپ کو کر رہی ہوں کہ مختلف راویوں کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچتی ہے تو اس مفہوم سارا اس دعا کا یہی ہے، لیکن کچھ الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی ہے جو راویوں کی مختلف راویوں کی وجہ سے ہمیں مختلف مقامات پر نظر آتی ہے۔ اب ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ علی نفسی، اللہ کے نام کی برکت ہو علی نفسی، میری جان پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یہ دعا دی اور ان کو یہ دعا مانگنی سکھائی، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تاحیات یہ دعا مانگی۔ اب اس دعا کو ہم نے صبح اور شام 2 ٹائم جو ہے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ اب دعا کے ترجمے کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ 7 اس میں اسم نام اللہ کا، مراد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی برکت، اللہ پر نفسی، میری جان پر، اللہ کے نام کی برکت ہو میری جان پر، و دینی، اور میرے دین پر۔ اب دیکھیں کہ جو اسلام کا جو مزاج ہے وہ جہاں جہاں اپنی ذات کی ہم سلامتی مانگنی ہمیں سکھائی گئی ہے، وہاں وہاں ہمارے ایمان اور دین کی سلامتی مانگنی بھی سکھائی گئی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ودینی، میرے دین پر، بسم اللہ علی اہلی، اللہ کے نام کی برکت ہو میرے اہل خانہ پر، و مالی، اور میرے مال پر، و ولدی، اور میرے بیٹوں پر، میری اولاد پر، بسم اللہ علی ما اعطانی، اللہ کے نام کی برکت ہو علی، ہر اس چیز پر، ما اعطانی، جو اللہ نے مجھے عطا کی، اللہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ، وہ بہت عزت والا ہے، بہت بزرگی والا ہے، وَأَعْظَمُ، بہت بلند ہے، مما اخاف و احذر عز جارک، بہت عظیم ہے، مما، اس چیز سے، اخاف، جس سے میں ڈرتا ہوں، یعنی میرا رب اتنا بڑا ہے اور وہ اتنا عظمت اور بزرگی والا ہے، ہر اس خوف سے، اس چیز سے جس سے مجھے ڈر ہے، و احذر، یا میں اندیشہ رکھتا ہوں، عز جارک، باعزت ہے جارک، آپ کے پڑوس میں پناہ لینے والا، و جل ثناؤک، اور اے اللہ تیری حمد کرنے والا، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیری، من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے، ومن شر کل شیطان مرید، اور ہر سرکش شیطان کے شر سے، ومن شر کل جبار عنید، ومن، اور سے، شر سے، کلی، ہر، اور میں ہر جبار متکبر، اور میں ہر متکبر ظالم کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتی ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہے، علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی پر ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے، ان ولی اللہ الذی، بے شک وہ میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے نازل کیا کتاب کو، وہو یتولی الصالحین، اور وہ یتولی الصالحین، صالحین کا مطلب ہے نیکوکار لوگ، یتولی مدد، والی ہونا، کارساز ہونا، مددگار ہونا، ٹھیک ہے، اور وہ والی ہے، وہ کارساز ہے نیکوکار لوگوں کا، آمین ثم آمین۔ تو اس دعا کو
ہمیں ہم صبح و شام کی جو ہماری دعائیں ہیں ہمیں اس میں شامل کر لینا چاہیے، اور اس کو وہی بات ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ پہلے اس دعا کو اچھا سا سیکھ لیں، پھر اس دعا کو ہم صبح و شام کی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور ایک حصار بھی ہے، یعنی حفاظت کی بھی دعا ہے، اور بچوں کی، اولاد کی، اور ہر چیز کی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ جو ہے اس میں اس کا احاطہ کیا گیا ان الفاظ میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کچھ اور سوالات ابھی آپ کے باقی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ہم الگ سے بات کریں گے۔ اس آڈیو کو آپ نے سنا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا، تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اپنی ان خواتین فرینڈز، آپ کی جو دوست ہیں، آپ کا جو حلقہ احباب ہے، ان تک ضرور پہنچائیں، اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو نیکسٹ آنے والی آڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ انشاءاللہ جو آپ کی طرف سے کوائریز ہوتی ہیں ہم نے نوٹ کی ہوئی ہیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان کے اوپر آڈیوز بنا کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔